knowledge is light. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بہت دل فریب، بہت خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں، اور ایبٹ آباد پاکستان کے ان خوبصورت شہروں میں ہے. الحمدللہ اب ذہنی آزمائش کی ٹیم پہنچ چکی ہے ایبٹ آباد میں، اور یہاں الحمدللہ آڈیشن کے لیے کثیر تعداد میں اسلام تشریف لائے ہیں. ایبٹ آباد پریس کلب کے اندر آڈیشن ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے کیسے اسلام پہ ملتے ہیں باب المدینہ کراچی کے لیے. سنا یہ ہے کہ اس شہر میں تعلیم بہت ہے، اس شہر میں بڑے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بھی ہیں، دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں. اب مقابلہ سخت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ سلیکشن کن کی ہوتی ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور، العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 10 آڈیشن جاری ہیں. اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد، رحمت آباد میں موجود ہیں. الحمدللہ یہاں پر آڈیشن دینے کے لیے کثیر تعداد میں عاشقان رسول تشریف لائے، اور ابھی ہمارے آڈیشن کے تو 2 پارٹس ہوتے ہیں، یعنی پہلا ریٹن ٹیسٹ اور پھر اورل ٹیسٹ، اور اس کے درمیان میں جو کوشچن افیکٹ بنتا ہے وہ ہے ہمارا چیکنگ کا مرحلہ، جو کہ بھی جاری و ساری ہے. اور جب بھی ہم چیکنگ کرتے ہیں ہمیں بہت سے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ فلوک کرتے ہیں، آبویسلی اسٹوڈنٹ لائف ہے، کچھ نہ کچھ کو نہیں آتا تو جس کو ہم تکا مارنا کہتے ہیں، فلوک کرتے ہیں، اور ایک دلچسپی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کبھی بہت اچھی لکھائی آ جاتی ہے، اور اچھی لکھائی والے کو ہم ایکسٹرا نمبرز بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہمارا اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ اوورآل جو رزلٹ ہوتا ہے وہ سلمپ میں ہوتا ہے، یعنی 45 42 تک ہوتا ہے. ٹوٹل نمبر ہمارے 50 ہیں. یہاں پر بھی پیپر ہم چیک کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کہ 50 نمبر والے ہیں. پیپر چیک ہو چکے ہیں، اور اب ہم چل رہے ہیں اورل ٹیسٹ کی طرف. ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالربیع بطاری صاحب اب ناموں کا اعلان کریں گے جو کوالیفائی کر گئے، اور اس کے بعد ان ناموں کو باری باری بلا کے ہم اورل ٹیسٹ لے کے اپنے آڈیشن کو آخر کی طرف لے کے جائیں گے. آخر میں 4 رکنی ٹیم چنی جائے گی جو کہ باب المدینہ سفر کرے گی. آصف حسین اتاری بھائی، آپ نے ایف اے کیا ہے اور عدالت میں کیا کرتے ہیں آپ؟ بیلف ہوں. اچھا، بیلف ہیں. بیلف سے کیا مراد ہے؟ وارنٹ گرفتاریاں ہوتی ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، 491 کا وارنٹ ہوتا ہے، تھانے پہ بھی چھاپا ہوتا ہے. تو آپ چھاپے مارتے ہیں. ہم نے آپ کو فیل کر دیا تو گرفتار تو نہیں کر لیں گے؟ دیکھیں یہاں تو آپ کو نمبر لینے پڑیں گے نا. اچھا جناب، آپ مرید ہیں امیر اہل سنت کے، تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی عدالت ساری دنیا میں مشہور ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہے. عمر بن خطاب کون سے خلیفہ ہیں حضرت عمر؟ دوسرے خلیفہ ہیں. اچھا، جیسے حضرت عمر کی خلافت مشہور ہے، حضرت عثمان کی کیا مشہور ہے؟ آپ کی سخاوت مشہور ہے. مولا علی کی کیا مشہور ہے؟ کرامت، شجاعت. مولا علی کی بہادری، آپ کی شجاعت مشہور ہے. اچھا یہ بتائیے جناب کہ اگر کسی شخص کو سفر میں ہے تو وہ قصر نماز پڑھتا ہے، سفر کب پورا ہوتا ہے؟ وہ مسافر کب کہلاتا ہے؟ تقریباً 75 میل. کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ آپ سفر لگتا ہے کم کرتے ہیں. اچھا، 92 کلومیٹر کا جب سفر ہو، جب بندہ جا کر مسافر بنتا ہے. جب بندہ مسافر ہو گیا تو اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز وہ قصر پڑھے گا. جس طرح فجر میں کتنی پڑھے گا؟ فجر میں 2 پڑھے گا. ظہر میں 2 پڑھے گا. اچھا، عصر میں بھی 2 پڑھے گا قصر. مغرب میں 3 فرض پڑے گا. کم نہیں کرے گا؟ نہیں، مغرب کی قصر نہیں ہے. مغرب کی قصر 3. تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تہجد کا. عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر. عشاء کا وقت تو فجر تک ہوتا ہے. فجر تک ہے بالکل. فجر تک اگر عشاء کا وقت ہے تو پھر تہجد بیچ میں کیسے پڑھیں گے؟ تہجد کا وقت جب بندہ عشاء پڑھ کر سو جائے اور اب اس کی آنکھ کھلے گی تو اب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا. محمد اسد اتاری کو مائک میں. محمد اسد اتاری بھائی، آپ ماشاءاللہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. کیا کون سے سبجیکٹ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ میڈیکل پڑھ رہے ہیں. اچھا، ڈاکٹر بن رہے ہیں. اچھا، کچھ اور بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ بالغان میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں. اچھا، تو وہ کون سے نبی ہیں جن کو بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ ملا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جناب ڈاکٹر صاحب آ گئے تھوڑے.
یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کی ترغیب سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ 3-4 ہیں یہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آپ نے تیاری کس کتاب سے کی ہے؟ نماز کے احکام، سنتیں اور آداب۔ نماز کے کام سے ایک سوال میں کروں گا آپ سے، آپ یہ بتائیے، ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرائے، بتائیں آپ کیوں مسکرائے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو فرمایا تھا اور پھر انہوں نے مسکرایا تھا، اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ وضو کے فرائض کتنے؟ 4 فرائض ہیں۔ جو کتاب نماز کے احکام ہے اس کے مصنف کون ہے؟ امیر علیہ سنت حضرت مولانا ابو البلا محمد الیاس اتار قادری، امیر علیہ سنت کی رہائش کس شہر میں؟ باب المدینہ کراچی۔ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، یہ جانتے ہیں آپ؟ جی، کس محلے میں ہے وہ، یہ پتا آپ کو؟ محلے کا نہیں پتہ، پرانی سبزی منڈی، محلہ سوداگراں۔ ابھی آپ نے کہا نہیں پتا، پھر آپ نے بتا دیا۔ محلہ سوداگران کیوں کہتے ہیں؟ پرانی سبزی منڈی کا ایڈریس محلہ سوداگران نہیں تھا، اب کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ چلیں، اعلیٰ حضرت کا بازار کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ بریلی شریف میں۔ اس علاقے کا نام پتہ ہے؟ علاقے کا نام محلہ سوداگران ہے۔ محلہ سوداگراں۔ امیر اہل سنت نے، یہ شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ فیضان مدینہ جہاں موجود ہے یہ محلہ سوداگران نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس ایڈریس میں خود لکھنا شروع کر دیا، اور آج اگر آپ خط لکھیں محلہ وہاں کوئی سوداگروں کا محلہ ہی نہیں ہے، وہاں بازار ہی نہیں ہے فیضان مدینہ کے آس پاس۔ یہ پیر و مرشد کو اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے فیضان مدینہ کا ایڈریس میں محلہ سوداگران شامل کرا دیا، اور آج آپ خط لکھیں تو محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ میں پہنچ جاتا ہے۔ چلیں جناب، اسد بھائی کون سا کلام پسند ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شیبت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ مکتا پڑھیں اس کلام کا۔ محمد رضوان قریشی والصغیر قریشی، آپ نے ماسٹر کیا ہے، کس چیز میں ماسٹر کیا ہے؟ بی ٹیک آنر۔ اچھا، اور اب کیا تدریس کر رہے ہیں؟ پہلے مدرسۃ المدینہ چمبا میں مدرس تھا، ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ وہاں بھی قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، کتب جدن، قاف طا جیم دال۔ اچھا جناب، حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر و واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر و یا لین ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، سوال کیجئے۔ آپ یہ بتائیے، کوئی کام کرنے سے پہلے نیت کرنے کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ کوئی کام کرنے سے پہلے نیت کی فضیلت ہے نا، اب حدیث پاک میں اس بارے میں کیا آیا؟ نیت سے متعلق حدیث پاک سنا دے، بڑی مشہور ہے۔ امیر انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں پر ہے۔ آپ نے تیاری کی ہے دونوں کتابوں سے؟ کوئی بتا رہے تھے آپ نے دلچسپ معلومات کچھ شروع میں پڑھی ہے، آپ نے بتایا؟ جی، اسٹارٹنگ سے پڑھی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں جناب، کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی ولی بھی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی تعریف بیان کریں۔ صحابی ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، صحابی کے علاوہ۔ ذہنی آزمائش کی طرف کیسے آپ کا جی چاہا آنے کا؟ پہلے بھی سیزن 8 میں انشاءاللہ حصہ حاضر لیا ہوا ہے؟ تھا۔ اچھا، ایبٹ آباد کی طرف سے؟ جی ہاں، اچھا، کہاں تک پہنچے تھے؟ فرسٹ راؤنڈ میں۔ فرسٹ راؤنڈ میں واپس آ گئے تھے؟ جی ہاں، کیوں جلدی تھی واپس آنے کی؟ جی ہاں۔ اچھا، جی ہاں بول رہے ہیں، جب آپ تو پھر نہ بلائیں آپ کو، پھر واپسی آ جاؤ گے۔ ابھی پھر جلدی تو رہی آگے جانا ہے پہلے راؤنڈ سے واپس؟ انشاءاللہ۔ کون سا کلام پسند ہے؟ ہے کلام الہی میں شمس الدحا، پورا کریں شعر۔ ہے کلام الہی میں شمس الدحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش عرش بری، بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طب رضا کی قسم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگلے بھائی کو دیں۔ جواد احمد اتاری ولد شیر افضل، جناب آپ جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہیں اور کس درجے میں ہیں؟ جاگنے کے بعد انسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جب بھی انسان جاگتا ہے نہیں سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہر بندہ الگ الگ کرتا ہے۔ حضور آنکھیں کھولتے ہیں سارے۔ اچھا وہ پوچھ رہے ہیں، تو جاگنے کے بعد تھوڑی ہوتا ہے، جاگنے سے پہلے ہوتا ہے نا، پہلے آنکھیں بند ہوتی ہے، کھولتا ہے تو جاگ جاتا ہے۔ جناب سوال کریں نگران صاحب۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے؟
जमने की वजाहत कीजिए। इतनी मकदार में जमे कि ज़मीन की सख्ती मालूम हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7 हड्डियों पर। जनाब ये बताइए कौन सा कलाम आपको पसंद है? बहुत सारे पसंद है। फिर तो आपसे अच्छी दोस्ती रहेगी। चलें, बहुत सारों में 2 कलाम बता दें। लम याती नदीरों का फी नज़र, सबसे ओला वाला हमारा नबी वाला के जुदा। अच्छा, या काफिलती ज़ीदी अजलक, ये शेर पूरा कर दें। अनफी आतशूं व सखा का अतम, ए गैसवे पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। इस कलाम का मक्ता सुना दें। बस खामे खामे नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, बेचार नाचार इस राह पड़ा जाए। यही शेर तर्ज में सुना दें। बस खामे खामे नवाए रज़ा, हाय 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 हाय, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पर जाना। मुदस्सिर नजर वल्द मोहम्मद सलीम जी। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। अच्छा, किस शोबे में? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA जर्नल ग्रुप। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। कहाँ होते हैं आप? एबटाबाद में होते हैं? हवेलिया कैंट। ठीक है। कैसे ज़हनी आजमाइश की तरफ आना हुआ? देख के शौक पैदा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जब आप एफिलिएटेड हैं तो कोई ना कोई काम भी साथ कर रहे होंगे आप? जी। क्या करते हैं? PF में जॉब करता हूँ। PF में जॉब पे छुट्टी मिल जाएगी आपको अगर सेलेक्ट हो गए? आपने हजरत अमीर हमजा का नाम लिखा है साहबा इकराम में, जी। तो ये कौन थे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। अच्छा। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। अच्छा, ये बताएंगे कि तहवील किबला कहाँ हुआ? मक्के में हुआ, मदीने में हुआ? आपने सीरत टॉपिक सेलेक्ट किया, मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ। तहवील किबला किसको कहते हैं? किबले का फेरना। कहाँ हुआ था ये? मक्के में हुआ था, मदीने में हुआ था? वो जगह पता है जहाँ ये आज भी वहाँ पर एक यादगार मस्जिद बनी हुई है, उसका नाम क्या है? हाँ, मस्जिद किबलतैन मदीना मुनव्वरा में। ये मदीना पाक में हुआ था। ठीक है। कलाम कौन सा पसंद है आपको? वो कमाल हुस्न हुजूरी है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि दुआ नहीं। 2 जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जां नहीं, कहो क्या कि वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। सिर्फ नहीं नहीं है, बाकी सब है वहाँ पर। ठीक है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और इसमें मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। इसका मक्ता सुना दें। करूं मद है अहले दुवल रदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ठीक है। अगले भाई को दीजिए। बासित अली भाई, आप जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं? कौन से दर्जे में? दर्जा राबिया में पढ़ते हैं। आप भी हरीपुर से आए माशाल्लाह। जी। क्या बात है, सब्जपुर से आए हैं जनाब। हरीपुर को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में सब्जपुर कहते हैं। खारियां को क्या कहते हैं? जी। खारियां को क्या कहते हैं? खारियां शहर है जी। आपका हरीपुर का नाम बदल गया ना। एबटाबाद को क्या कहते हैं? रहमताबाद। तो फिर खारिया को क्या कहते हैं? नहीं पता। अच्छा, मुल्तान को क्या कहते हैं? मदीनतुल औलिया। लाहौर को क्या कहते हैं? मरकजुल औलिया। बाबुल मदीना किसको कहते हैं? कराची।
اچھا حیدرآباد کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی مذاکرے نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ کس دن لگتا ہے؟ ہفتے والے مدنی مذاکرہ کس چینل پہ لگتا ہے؟ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ کون کرتے ہیں؟ امیر علیہ السلام. امیر علیہ سنت کے جانشین کا نام بتائیں گے آپ؟ جی بتائیں. حاجی عبید رضا اطہری. تشبیق کسے کہتے ہیں؟ تشبیق. چلے کلام کون سا پسند ہے؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. اس کا مقطع پڑھے. غم زدوں کو رضا، مجدہ دیجی کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سید مہر علی شاہ تاری. ماشاءاللہ. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں بھائی؟ ثانیہ. مدنی صحرا. مدنی صحرا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ منصرف. یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے؟ اچھا یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ غار حرام. عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس. نہیں، جواب درست نہیں آپ کا. اعلان نبوت کب فرمایا نبی پاک نے؟ کتنی عمر مبارک تھی؟ 40 برس. تو پہلی وحی بھی 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. نکاح نبی پاک نے کب فرمایا پہلا؟ عمر مبارک کیا تھی؟ 25 برس. بی بی خدیجہ پیارے آقا کی پہلی زوجہ ہماری امی حضور، ان کی عمر مبارک نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 35 برس. ان کی 40 برس عمر تھی. ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی سے 3 معجزات فرمائیں، بتائیں. شکل قمر، سورج کو لوٹا دیا واپس، اور انگلیوں سے پانی. کس سے پانی؟ انگلیوں سے پانی. چلے شک قمر اور سورج پلٹانا، اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ان دونوں معجزوں کا ذکر کیا. وہ شعر سنا دیں. بلکہ ایک سے زائد جگہ پر ان دونوں معجزوں کو ملا کر ذکر کیا ہے. دونوں شعر سنا دے تو آپ کو اگلے راؤنڈ میں سلیکٹ کر لیتے ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کلام کون سا پسند ہے بیٹا آپ کو؟ سب سے اولا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ. پڑھے پڑھے، گھبرائے کہ پورا زور سے پڑھے. دونوں عالم کا دولہ ہمارا. دونوں عالم کا دولہ ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے میرا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. تشریف رکھیں گے چاروں اسلام بھائی. آپ لوگوں نے کس کس کتاب سے تیاری کی ہے بھائی؟ اپنے عامر حسین مائک لیجئے. سنتیں اور آداب اور نماز کے احکام. اور بس 2 سے تیاری کی ہے. جی. چلے جناب، آپ سب پہلے تو ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی. یہ بتائیں کہ کوئی اگر حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان اور قارون کے ساتھ. وہ تو بیٹا وزارت کے سبب ہوگا نا، آپ نے لکھا بھی ہے. میں نے حکومت کے سبب پوچھا ہے. دولت کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو کافر کے سب سے بڑے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ. کافروں کے سب سے بڑے تاجر ابی بن خلف. دولت کی وجہ سے تو پھر قارون کے ساتھ ہوگا نا بیٹا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی لکھا ہے. کیا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی. عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، یہ فضیلت آپ مکمل کیجئے. درود پاک کی فضیلت ہے نا یہ تو. جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 3 بار مجھ پر شوق و محبت کے ساتھ 3 بار درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا.
یا اس کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ماشاء جناب اب آپ کلام کون سا پسند کرتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ چلیں اگلے بھائی کو مائک دیں۔ محمد رضوان، آپ بیٹا جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ رابعہ۔ جی درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کس کتاب سے تیاری کی ہے رضوان بھائی؟ سنت اور آداب نماز کے احکام۔ کہاں سے آئی کتاب یہ؟ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ ہے یہ؟ المدینۃ العلمیہ۔ المدینۃ العلمیہ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، چھپتی کہاں ہے؟ اتنی سب کی المدینۃ العلمیہ۔ کوئی شعبہ ہے ایسا دعوت اسلامی کا جو کتابیں چھاپتا ہے، صرف کتابیں چھاپتا ہے، بیچتا ہے، ہم وہاں سے خریدتے ہیں؟ اس شعبے کا نام پتہ ہے آپ کو؟ مکتبۃ المدینہ۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا اس کے اوپر حدیث پاک ہے؟ اگر کھانے کی شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑ جائے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد۔ وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے تو یہ فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ سورۃ القدر شریف۔ کلمہ شہادت۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کی 4 فرائض۔ اچھا جناب کلام کون سا پسند ہے آپ کو؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر جی بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ عبد القدیر اتاری ولد گلاب خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطراف ڈویژن ذمہ دار، کیا کرتے ہیں آپ اطراف میں؟ بارہ مدنی کا۔ بارہ مدنی کا۔ تھوڑا سا دبنگ طریقے سے بولیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ چھٹی مل جائے گی آپ کو کراچی جانے کے لیے اگر سلیکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ۔ کیسے ذہنی آزمائش کی طرف آئے ماشاءاللہ آپ؟ ماشاءاللہ آپ کے ذہنی آزمائش پہلے سے دیکھتا رہا ہوں، مدنی ماحول میں نہیں تھا تب بھی۔ اچھا مدنی ماحول میں نہیں تھے جب بھی دیکھتے تھے؟ پچھلے 9 میں 10 سلسلے آپ کے وہاں لائیو دیکھیں۔ اچھا وہاں آئے تھے، کراچی آئے تھے؟ اچھا کیوں سلسلے دیکھنے آئے تھے؟ نہیں وہ اپنا ہمارا ایک ماہ کا تو اچھا اچھا کوئی نام بھی لیا تھا یا صرف دیکھ کے چلے گئے؟ اتنی تھوڑی آواز والے کو تو ہم سلیکٹ نہیں کرتے، چینل پہ بھی نہیں بولے گا وہ۔ پھر میں یہی ضرور عرض کرنے لگا تھا عبد القدیر بھائی سے کہ آپ اطراف ڈویژن ذمہ دار ہیں، آپ سنو تو بڑا بیان تو کرتے ہوں گے الحمدللہ۔ علائی بھائیوں میں آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن بولے مضبوط طریقے سے بولے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب یہ بتائیے کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا ہے، ان کی کوئی ایک خصوصیت بیان کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شرم بشرا میں، یعنی آپ کا جب سلسلہ ہوگا نا چینل پہ تو ہم لوگوں کو کہیں گے اپنی اپنی آواز بڑی کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے عبد القدیر بھائی اسی انداز سے بولیں گے۔ کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں ذہنی آزمائش میں آپ کا معاملہ؟ اینج تو نہ کرو نا تسی، تھوڑی آواز نکالے تاکہ یہ ان کو بھی سمجھ آئے ہمیں بھی سمجھ آئے آپ کیا جواب دے رہے ہیں۔ حضور یہ آپ کی عزت اور ادب میں نہیں تو وہاں بھی میں ہی ہوں گا نا، پھر تو وہاں تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، تو سب کی عزت کریں گے تو اور کم ہو جائے گی پھر۔ بولا اچھی آواز میں بات کریں۔ اچھا عبد القدیر بھائی یہ بتائیں کہ وہ کون سی نماز کی شرط ہے جو نماز کا فرض بھی ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اچھا دلچسپ معلومات سے کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ دلچسپ معلومات سے نہیں۔ اچھا نہیں کی ہے، چلے پھر یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، پنجتن پاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان خوبصورت چاروں ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی شعر میں کیا ہے، وہ شعر سنا دیں۔ میں اشارہ دے دیتا ہوں، کیا بات رضا۔ اگلے بھائی کو مائک دیجیے۔ تنویر حمزہ ولد ارشد محمود، آپ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کس درجے میں ہیں؟ درجہ رابعہ میں۔ درجہ رابعہ، ایف اے کر چکے ہیں آپ؟ جی جناب آپ نے کس کتاب سے تیاری کی ہے؟ دلچسپ معلومات سے، سیرت سے کی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لکھا ہے ابھی، کیا وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں؟ جی۔ اچھا ان کا ایک لقب بھی تھا، امین الامت۔ قرآن پاک میں سب سے بڑا پرہیزگار کس کو کہا گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بتائیے کہ سیدنا عمر فاروق کا مزار کہاں ہے؟
مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے ساتھ مسجد نبوی. اور کون ہے ایسا جس کا مزار نبی پاک کے ساتھ اسی جگہ پر ہوگا, ہونے والا ہے؟ امام مہدی. نہیں جناب, جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بیٹا آپ یہ بتائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ مدنی کام کرتے ہیں؟ جی. کوئی سے 4 مدنی کام جو ہے ہمارے اس کے نام بتائیں. 12 مدنی کاموں میں سے جی. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع, مدنی قافلہ, اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہے, اور مدرسہ. آپ مجھے بتائیں گے آپ اس وقت کس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایبٹ آباد. صوبہ کون سا ہے یہ؟ کے پی کے. پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. اچھا یہ بتائیے جناب کہ حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج. العلم نور, العلم نور, العلم نور, العلم نور. سید ظہور حسین شاہ ول سید بخت محمد شاہ, شنکیاری مان سہرا. شنکیاری ہے شنکیاری ہے؟ شنکیاری. شنکیاری. اچھا, تنظیمی کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ مدنی نماز کی ذمہ داری رہی ہے, اب اطراف پر ذمہ داری ہے. اطراف کی ذمہ داری ہے, ماشاءاللہ. اچھا جناب, کس کس کتاب سے تیاری کی ہے؟ اس طرح تیاری تو نہیں کی, البتہ نماز کے احکام سے مدنی قاعدے سے کچھ نہ کچھ. مدنی قاعدے سے کی ہے؟ چلے حروف مستعلیہ سنا دے بھائی. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے؟ خا, صاد, طا, طا, وا, غین, قاف. کیا بات ہے. اچھا حروف حلقی 6. کون کون سے؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کے نام بتائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت علی کو کسی علاقے کا فاتح بھی کہا جاتا ہے. فاتح خیبر. فاتح خیبر کہا جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بہت خوبصورت رسالہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا, اس کا نام بتائیں. عاشق اکبر. سنت کا ایک بڑا پیارا اور بڑا ہی شعرا فاق کلام ہے آقا کی آمد پر, بچے بچے کی زبان پر ہے. کے پی کے کی پہاڑیاں ہوں, پنجاب کے میدان ہو, ویسے تو ہر کلام ہوگا, وہ کلام آپ بتا سکتے ہیں مجھے کون سا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اس کلام کے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ, یہی کلام میرے ذہن میں تھا. چلے جناب, کلام کون سا ویسے آپ کو پسند ہے؟ کلام تو پسند ساری ہیں, اس طرح یاد کم ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. آہ مقدر عرصہ ہوا, اتار مدینے جا نہ سکا, آئے اسے حالات نے جکڑا, یوں خون ارمان کی. اچھا اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ آ سکیں گے؟ انشاءاللہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے آئیں گے. انشاءاللہ کر لیں گے ایڈجسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اگلے بھائی کو دیجئے. مختار احمد اتاری ولد گل رحمان, آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں جی الحمد. اور آپ جو ہے وہ کس درجے میں اس عمر میں ماشاءاللہ طالب علم ہیں؟ ثانیہ میں. جی ثانیہ میں. ثانیہ میں, ماشاءاللہ, دیٹس گریٹ. یہ آپ سب کے لیے, بہت ساروں کے لیے موٹیویشن ہے کہ 41 ایئرس. ابھی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک بیٹا خامسہ میں پڑھتا ہے, ایک رابعہ میں, اور میری ایک بچی ثانیہ میں, اور دونوں حافظہ بھی ہیں. ٹوٹل فیملی جامعۃ المدینہ صاحب, ٹوٹل فیملی. اس کے جامعہ کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں آپ کو, کاروبار وغیرہ یا کوئی چیز؟ ہیں لاہور میں مرکز اورولیا میں ہے, کچھ کاروبار اپنا ادھر سے کوئی ترکیب. ویسے آپ رحمت آباد میں ہی رحمت آباد. اچھا ماشاءاللہ. تو کیسے ذہنی آزمائش کا خیال کیسے آ گیا؟ جی پہلے بھی ایک دفعہ ترکیب ہوئی تھی, سلیکٹ ہوئے تھے جی, اچھا آگے نہیں جا سکے, پھر کراچی نہیں جا سکے. نہیں جی. اچھا اچھا, اب اگر سلیکٹ ہو گئے تو آ جائیں گے کراچی میں انشاءاللہ. یہ بتائیں گے آپ کے, اللہ آپ کا بھلا کرے, وضو کے بعد کی دعا سنا دیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. نیند سے بیدار ہونے کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. غزوہ بدر کہاں ہوئی تھی؟ بدر کے مقام. کتنے صحابہ تھے اس میں؟ 313. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
उस सहाबी का नाम बताएं जिनकी आंख बाहर निकल आई थी और नबी पाक ने लुआब दहन लगाकर वापस लगा दी थी। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या बात है। वो कौन सा मकाम था जहां नबी पाक की उंगलियों से चश्मे जारी हुए थे? मकाम का नाम रेगिस्तान से उंगलियों से चश्मे जारी हुए थे ना? जी जी। कितने सहाबा इकराम सैराब हुए थे? उंगलियों से चश्मा जारी होने पर आला हजरत का शेर भी है, वो सुनाएंगे? शेर नहीं। आप बताइए एक दिन की कज़ा नमाजों की कितनी रकतें हैं? कितनी रकतें? एक दिन की पूरे दिन की नमाजें कज़ा करनी है तो कितनी रकतें पड़ेगा बंदा टोटल मिला के? कज़ा करनी है एक दिन पूरे की 5 नमाजों की। फर्ज नमाजें कज़ा, इसमें वितर वाजिब भी है ना, तो कितनी बनेगी टोटल? 6 हो जाएंगे पूरे दिन की। फजर में कितनी पड़ेगा? 2। जोहर में कितनी पड़ेगा? 4। कितनी हो गई? 6। असर में कितनी पड़ेगा? हाँ जी। असर में 4। फिर कितनी हो गई? 10 जी। ठीक है। फिर मगरिब में कितनी पड़ेगा? 3। कितनी हो गई? 13। अब इशा में कितनी पड़ेगा? 4। और वितर पड़ेगा जी 3 7। 13 और 7 13 और 7 20। तो पूरे दिन की कज़ा रकातें 20। असद हुसैन शाह वल्द गुलाम मोहम्मद शाह, आप तालिब इल्म हैं जामियतुल मदीना के? कौन से दर्जे में हैं? राबिया। 4थे दर्जे में है माशाल्लाह। किस किस किताब से तैयारी की है आपने? नमाज के अहकाम सुनते हुए। दिलचस्प मालूमात से की है, कुछ सीरत से की है? ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चांद के 2 टुकड़े किए वो किस पहाड़ पे चढ़कर किए? वो जबले अबू कुबैस पर मेरे आका ने खड़े होकर चांद को टुकड़े किए। हजरत सैयदना उमर को मुतम्मिमुल अर्बईन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 40 की तादाद को पूरा करने वाले। मुतम्मिमुल अर्बईन का मतलब क्या है? 40 को पूरा करने वाला। 40 का अदद पूरा करने वाला। मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आला हजरत का एक बड़ा प्यारा शेर है। हजरत उमर जब ईमान लाए तो नबी पाक को जो खुशी हुई उसका तस्करा आला हजरत ने अपने शेर में किया है। मैं पहला मिसरा पढ़ देता हूँ या पूरा पढ़ लेंगे? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। पूरा करें। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा, हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, बर्दे पे आला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। ये बताइए कि नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की 6 शराइत है। अच्छा, गुस्ल के फराइज कितने? गुस्ल के 3 फराइज है। वो कौन सा गुस्ल है जिसमें एक ही फर्ज है? वो मैयत को। जी, वो मैयत का गुस्ल है। जी कारी साहब, कलाम कौन सा पसंद है आपको? मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आंख में समाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी। पूरा करें। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी मेरी जब ही ईद होगी। चले अगले भाई को माइक दे। नदीम अत्तारी वल्द गुलाम रब्बानी, आप मदरसतुल मदीना बालिगान। जी माशाल्लाह। और क्या जिम्मेदारी है इसके अलावा? यही जिम्मेदारी। और क्या करते हैं इसके अलावा? दिन में क्या करते हैं जी? अच्छा, पढ़ाते रहते हैं, मदरसा पढ़ाते रहते हैं? नहीं, रुकने काबीना है। किस शोबे में? मदरसतुल मदीना बालिगान के। अच्छा माशाल्लाह। आपके जोन में कितने मदरसे हैं? जोन सतह पर है, काबीना सतह पर है? आप काबीना सतह पर है। तो कितने आपके मदरसे हैं? मदरसे जो है वो 40 के करीब। अच्छा, ये बताएं, अगर किसी के जिस्म से कुत्ता छू कर चला जाए कपड़ों से तो फिर क्या हुक्म होगा? उसके कपड़े पाक हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे? कपड़े नापाक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, हम थोड़ी देर में ऐलान करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे मेरे इस्लामी भाइयों, तवील मुशावरत के बाद बहुत सारे जावियों से हमें इस्लामी भाई को देखना होता है और आखिरकार हमने 2 टीम सेलेक्ट कर ली है जो बाबुल मदीना हमारे हिस्से की जीनत बनेगी। पहले अनाउंस करने जा रहा हूँ एबटाबाद रहमताबाद की टीम को। जव्वाद अहमद अत्तारी वल शेर अफजल। चलिए टिकट भी ले लें अपना बाबुल मदीना का। माशाअल्लाह। आसिफ हुसैन अत्तारी वल्द मोहम्मद सुल्तान। चलें जनाब, हमारे बैलफ साहब भी जो हैं वो अब बाबुल मदीना आएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह तीसरे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद रिजवान कुरैशी वल्द सगीर कुरैशी। माशाअल्लाह। और रिजवान भाई हमारी
इस टीम के निगरान कैप्टन भी होंगे और आप सबको मिलकर तैयारी करवाएंगे। यहाँ आ जाएं। और आपने रिजवान भाई सेलेक्ट जो हम मुआविन कर रहे हैं वो भी आप तय करेंगे कि किस तरीके से इस मामले को चलाएंगे। तो शब्बीर अहमद अत्तारी बलदुर ईमान जो हैं ये हमारे मुआविन होंगे इस टीम के। माशाअल्लाह खैरियत से हैं, ठीक है, चारों मिलके अच्छी तैयारी करें। अच्छा, मुआविन जो है उसका किरदार क्या होगा ये बता देता हूं। 3 रुकनी टीम होगी, चौथे मुआविन होंगे। कैप्टन जब चाहेंगे मशवरा करके कोई नहीं जा सकता तो उसकी जगह किसी सिलसिले में मुआविन को भी शामिल कर सकेंगे। तो ये 4 हो गए जनाब। और अब बारी है हमारी हरिपुर सब्जपुर की टीम अनाउंस करने की। काशिफ जाहिद बल जाहिद इकबाल, माशाअल्लाह, और टिकट्स और भी दे दें माशाअल्लाह। चलें, बहुत मुबारक माशाअल्लाह। काशिफ जाहिद आप इस टीम के निगरान भी होंगे और ये इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ टीम को लेके आगे चलेंगे। दूसरे नंबर पर हैं तनवीर हमजा वल्द अरशद महमूद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैरियत से हैं, बहुत मुबारक आपको माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर हैं जो तंजीमी जिम्मेदारी भी है उनके पास और इनका नाम है सैयद जहूर हुसैन शाह वल सैयद बख्त मोहम्मद शाह शन कियारी। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग इस्लामी भाई हैं और आई होप कि ये हमारे चैनल पर जब आएंगे तो हमें बहुत मुस्कुराहटें बिखेरेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट सलामत रखे माशाअल्लाह। अब 2 भाइयों में टाई था, सगे भाई सेलेक्ट हुए थे और हमें घर पे भी किसी को छोड़ना था, तो एक चौथा इस्लामी भाई जो हमारी इस टीम का मुआविन होगा और उनका नाम है खान मीर वल्द अमीर खान। ठीक है जनाब, आप इस टीम के मुआविन होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ने चाहा दूसरे भाई की भी कभी बारी आई जाएगी इंशाअल्लाह। हरिपुर की टीम सेलेक्ट हुई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा से 2 टीम्स हमने सेलेक्ट की हैं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए। जो रह गए दिल छोटा मत कीजिएगा, खास तौर पे जो आखिरी 12 हैं, आप सारे के सारे इस काबिल थे कि आप बाबर मदीना जाते, जब भी तो आप इस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट 4 ही करने होते हैं। वैसे तो हम पूरे शहर से 4 सेलेक्ट करते हैं, आज फिर भी हमने 8 सेलेक्ट किए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी सिलसिले में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।